نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مین ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے تیسرے روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا آنکھ میں سرما لگانے سے یا آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے آئی ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، جدید طبی تحقیق یہ ہے کہ آنکھ سے حلق کا منفذ ہے، منفذ یعنی رستہ ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے سرمے کا، تو یہ تو حدیث پاک میں صراحتاً اس کا حکم ملتا ہے کہ سرمے کا اثر یعنی اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ حلق میں اگرچہ محسوس ہو، لیکن اس کے باوجود سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کسی بھی قسم کی دوائی، ڈراپس، آئی ڈراپس وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم لگایا گیا ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں سرما لگانا تو بہرحال سنت قرار دیا جائے گا اور یہ جائز بھی ہے، لیکن کسی بھی قسم کے آئی ڈراپس وغیرہ لگانے سے، آئی ڈراپس وغیرہ آنکھوں میں ڈالنے سے اجتناب لازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ یہ اعتماد ہو کہ دھواں حلق سے نیچے نہیں جائے گا؟ جی ہاں، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے بھی ایک سوال میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سگریٹ پینے والا یا پان کھانے والا اگرچہ یہ گمان کرتا ہو کہ حلق سے سگریٹ کا دھواں یا پان کی پیک نہیں اترتی، اس کے باوجود اسموکنگ کرنے والے پر بھی اور پان کھانے والے پر بھی اور تمباکو استعمال کرنے والے پر بھی یہی حکم لگے گا۔ روزے کی حالت میں اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو روزہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کی اذانیں مسجد میں بالخصوص خطبہ جمعہ کی اذان ممبر کے سامنے دینا کیسا؟ دیکھیے، اذان مسجد سے نہیں دی جاتی بلکہ فنائے مسجد سے دی جاتی ہے، یعنی اذان کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، اذان وہاں سے دی جاتی ہے۔ مسجد سے اذان نہیں دینی چاہیے۔ اب اگر مسجد کے اندر کوئی جگہ ایسی بنا کے رکھی ہے کہ جہاں مخصوص کیا ہوا ہے کہ اذان وہیں سے دی جائے گی، تو پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک مخصوص ممبر کے برابر میں محراب کے آگے بسا اوقات ایسی جگہ بنا رکھی ہوتی ہے کہ یہ جگہ مخصوص ہے کہ یہاں سے اذان دی جائے گی، تو وہاں سے اذان دے سکتے ہیں نماز پنجگانہ کے لیے۔ اب رہی بات خطبہ جمعہ کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، تو بالکل ممبر میں کے سامنے، امام کے سامنے بالکل کھڑے ہو کر وہ نہیں دینی چاہیے۔ اولاً تو کوشش یہ ہو کہ وہ فنائے مسجد سے، یعنی مسجد کے باہر سے، جہاں سے اس پہ مسجد الصلاۃ کا جہاں اطلاق نہیں ہوتا، اس کے باہر سے جو ہے وہ اذان دی جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم مسجد کے اندر تھوڑا سا دور چند صفوں کے پیچھے جو ہے ایک جگہ مخصوص کر لی جائے کہ خطبے کی اذان جو ہے مؤذن صاحب یہاں سے دیں، بالکل امام صاحب کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کے ممبر کے پاس جو ہے اذان نہیں دینی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں، روزہ توڑنے کا کفارہ سب سے پہلا تو ہے کہ غلام آزاد کرنا، اگر اس پہ قدرت رکھتا ہو، یعنی غلام خرید کر اسے آزاد کرنے پہ۔ آج کے زمانے میں غلام نہیں ہوتے، اسلام نے انسان کو غلامی سے آزادی عطا کر دی ہے، تو اب غلام نہیں ہوا کرتے۔ دوسرا اس کا کفارہ یہ ہے کہ یعنی سیکنڈ پرائرٹی کے اوپر جو آتا ہے وہ پے در پہ، یعنی کنٹینیوسلی 60 روزے رکھنا، 60 روزے پے در پہ رکھنا، اور اس کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ کوئی ایک روزہ بھی درمیان میں ناغا نہ آئے، کوئی ایک دن کی بھی چھٹی نہ آئے۔ ہاں، اگر مخصوص ایام خواتین کے آ جاتے ہیں تو جن ایام میں ان کو روزے معاف ہوتے ہیں، جن ایام میں یعنی ان کو روزوں کی رخصت ہوتی ہے، صرف ان ایام کی درمیان میں ان کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی ایام طہر ان کے شروع ہو جائیں گے، وہ روزے کنٹینیو کر لیں گی، اور اس میں جو روزہ توڑا گیا تھا اس ایک روزے کو بھی وہ ایک روزہ بھلے جداگانہ رکھ سکتے ہیں کہ 61 ایک ساتھ رکھنے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ 60 روزے جو کفارے کے ہیں یہ پے در پہ یعنی کنٹینیوسلی رکھنے یہ لازم ہے۔ اگر 59 پہ آ کے بھی گنتی رک گئی اور 60واں روزہ اس نے نہ رکھا تو پھر اس کے دوبارہ جو ہے گنتی الف سے شروع ہوگی، 1 سے شروع ہوگی۔ البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص طبی اعتبار سے 60 روزے رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو صرف سستی کی وجہ سے وہ انہیں ترک نہیں کر سکتا، اسے 60 روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص واقعی 60 روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اور جس مسکین کو
صبح کا کھانا یعنی دن کا کھانا کھلائے، اسی کو شام کا کھانا بھی کھلائے، یعنی 2 وقت کا کھانا انہی مسکینوں کو 60 کو کھلانا ہے جن کو دن کا کھلایا ہے، انہی کو رات کا یا شام کا کھانا بھی اس نے کھلانا ہے۔ اس کا آسان سولوشن یہ ہوتا ہے کہ 2 وقت کے کھانے کی رقم کی مقدار فقہاء کرام نے یہ مقرر فرمائی کہ 1 صدقہ فطر کی رقم کے برابر ہو۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں وہاں کے جو مفتی صاحب ہوں جو اس سال اعلان کرے کہ صدقہ فطر کی رقم اتنی ہے، تو اتنی ہی رقم کے برابر 60 مسکینوں کو کیش کی صورت میں وہ رقم اگر آپ دے دیں تو اس طرح سے بھی صدقہ یہ جو ہے روزے کے کفارے کی جو ہے کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر روزے دار ہونا یاد نہ رہے اور کچھ کھا پی لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے دار ہونا ہی یاد نہ ہو جسے کہتے ہیں نسیان، بھولے سے اگر کوئی چیز کھا پی لی تو اس صورت کے اندر جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب کوئی شخص اس کو دیکھ رہا ہے کہ جو کوئی اگر روزے کی حالت میں کچھ کھا رہا ہے تو دیکھنے والے کے لیے لازم ہے، اس پر یہ حکم لگتا ہے کہ اگر وہ کھانے والے شخص کو دیکھتا ہے کہ اس صحت مند ہے، نہیں کھائے گا تو بھی اس کا روزہ جو ہے پورا ہو جائے گا، اس کو کوئی تکلیف و پریشانی نہیں ہوگی، تو اس کو پھر یاد دلا دیں کہ بھائی آپ کا روزہ ہے، آپ کیوں کھا رہے ہیں، تو یاد آنے پہ لازمی جو ہے وہ اس کو ترک کر دے گا، نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا۔ اور اگر دیکھے کہ وہ بہت کمزور ہے، نڈھال قسم کا شخص ہے، تو اس کو پھر یاد نہ دلائے، اس کو کھانے دے، کیونکہ ویسے ہی اس پر روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں لگ رہا، وہ بھولے سے کھا رہا ہے۔ حدیث پاک میں اس طرح بھی فرمایا کہ جو بھول کر کھاتا ہے یا پیتا ہے روزے کی حالت میں تو وہ اپنا روزہ جاری رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ پریشان حال مستحق زکوٰۃ کو تحفہ کہہ کر زکوٰۃ دینا کیسا؟ دیکھیں، پریشان حال ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اگر آپ تحریک کے طور پہ غور و فکر کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے لیکن وائٹ کالر ہے، سفید پوش ہے، اگر آپ اسے زکوٰۃ کہہ کر دیں گے تو وہ نہیں لے گا، تو آپ اسے تحفہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بچوں کے عید کے کپڑوں کے لیے میری طرف سے تحفہ رکھ لیں، یا کسی اور کوئی بھی نام سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ البتہ یہ آپ نہیں کہیں گے کہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، پھر تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ آپ صرف اس کو تحفہ کہہ کے وہ پیسے دے سکتے ہیں اور دل میں نیت آپ کر لیجئے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ گھر کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی یا اس کے کرائے پر؟ دیکھیں، گھر کی مالیت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر آپ نے کس نیت سے خریدا تھا۔ اگر گھر آپ نے اس نیت سے خریدا تھا کہ یا تو رہوں گا یا پھر کرائے پہ دے دوں گا تو پھر اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیچنے کی نیت سے اگر کوئی گھر لیا ہے تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اب وہ مال تجارت کے حکم میں آ گیا۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ ایک گھر لیا ہے، اس لیے صرف ایسے رکھا ہوا ہے کہ ضرورت ہوگی تو رہ لیں گے اور ضرورت ہوگی تو کرائے پہ چڑھا دیں گے، تو اب اس کو کرائے پہ دے دیا، رینٹ پہ دے دیا۔ اب اس کی جو رینٹ انکم آ رہی ہے وہ رینٹ انکم آپ کے نصاب میں شامل ہو جائے گی۔ آپ کا جو آلریڈی نصاب ہے اس کے اندر وہ رینٹ کی رقم جمع ہوتی ہے، پھر اس نصاب کے اوپر جو سال گزرتا ہے، ظاہر ہے وہ رینٹ جب آپ لے رہے ہیں تو اس میں سے کچھ خرچ بھی کریں گے، ضروری تو نہیں کہ سارے پیسے آپ سنبھال کے رکھیں۔ ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ آپ کا جو نصاب کے اوپر سال گزر رہا ہے، جب وہ سال مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد جتنا آپ کے پاس نصاب ہے، جس رقم کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم آ رہی ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ کرائے کی جو آمدنی ہے وہ اس نصاب میں شامل ہوگی اور اس نصاب کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ تو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو گھر کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اس کی رینٹل انکم کے اوپر زکوٰۃ ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ نصاب میں شامل ہو کے اس کو سال مکمل ہو جائے اور اس نصاب کے اندر ایکیومولیٹ ہونے کے بعد جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ اگر لازم آتی ہے اس نصاب کے اوپر تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہوں تو اسکرین پر موجود ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ چوتھے روز کے علمی مذاکرے میں ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ کی میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔